امیر حکمران کا غریب بیٹا۔ امیر حکمران کا غریب بیٹا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تم اپنا احتساب خود کر لو ورنہ وہ تمہارا احتساب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خود احتسابی کے فائدے کا اعلان فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، بے شک اس کے حصے میں فلاح آئی جس نے اپنے نفس کا خود احتساب کیا، جس نے اپنے نفس کا مجاہدہ کیا، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اس سے دوری اختیار کی۔ تو معلوم ہوا کہ خود احتسابی ایک بامانی اسلوب حیات ہے جس سے معاشرتی عدل کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ خوش آئندہ فعل انسان کو اس کی معراج تک لے جاتا ہے اور انسان خود اپنے اعمال کی نگرانی کرنے سے پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یوں وہ فرد واحد اپنے نفس کی خواہشوں کا خون کر کے مجاہدے کا عادی ہو جائے گا، اور پھر اس طرح معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، کیونکہ جب ہر شخص خود احتسابی کا عمل شروع کر دیتا ہے تو پھر معاشرے میں خود بخود انصاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا امیر حکمران جس کا بیٹا ہر روز پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سکول اور مدرس سے جایا کرتا تھا۔ اس کے تمام ہم جماعت دوست امیر زادوں کی اولاد تھے جو ہر روز نئے کپڑے پہن کر سکول پڑھنے جاتے تھے۔ اس بچے نے تھوڑا ہوش سنبھالا تو احساس کمتری کا شکار ہو گیا اور دن بہ دن مایوسی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے تمام دوست حشاش بشاش اور خوش خرم رہتے تھے، لیکن وہ بچہ روز کونوں میں چھپ چھپ کر وقت گزارتا تھا۔ آخرکار ایک دن بچے سے رہا نہ گیا اور گھر آ کر زاروں کی طرح رونے لگ گیا۔ ماں نے دیکھا تو سوچا کہ شاید استاد نے مارا ہوگا یا پھر رستے میں گر گیا جو درد سے رو رہا ہے، تو یا پھر بھوک لگی ہوگی۔ ماں نے بچے کو رونے کی وجہ پوچھی تو کوئی جواب نہ ملا۔ ماں نے کھانا دیا، بچے نے کھا لیا اور بعد میں بھی بچہ ویسا ہی بیٹھا رہا۔ اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا۔ ماں خود بھی پریشان ہو گئی تو گود میں لے کر نہایت پیار سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو بچہ بلک بلک کر رو پڑا اور بیان کیا کہ ماں، میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے پڑے ہیں اور آپ بھی آئے دن پیوند پہ پیوند لگائے جا رہی ہیں، مگر اب تو پیوند کی جگہ بھی نہیں رہی۔ میرے تمام دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ مجھے روز تنگ کرتے ہیں اور روز بولتے ہیں کہ امیر باپ کا غریب بیٹا۔ ماں، خدا کے واسطے میرے اوپر اور ظلم مت کرو۔ جب تک مجھے نئے کپڑے نہیں مل جاتے تب تک میں سکول اور مدرس سے پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، جہاں سے مرضی میرے نئے کپڑوں کا بندوبست کروا دو۔ ماں یہ تمام باتیں سن کر زاروں کی طرح رونے لگ گئی اور کہا کہ بیٹا پریشان مت ہو، میں آج ہی تیرے باپ سے کہہ کر تیرے لیے نئے کپڑوں کا بندوبست کروا دیتی ہوں۔ ماں اپنے بچے کو دلاسا دے رہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد بچے کا باپ بھی گھر آ گیا۔ بچے کی ماں مطلب کہ ملکہ، اس نے خلیفہ سے کہا کہ اے خلیفہ، میں نے آپ سے شادی کے بعد آپ کی مکمل فرما برداری کی ہے۔ آپ ہی کے کہنے پر میں نے اپنے تمام قیمتی زیورات بھی بیت المال میں جمع کرا دیے تھے۔ آپ ہی کے کہنے پر میں نے اپنی تمام جائیداد
آپ کی رعایا میں تقسیم کر دی تھی، حالانکہ میں خود بھی ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ آپ کے ہاں رہ کر روکھا سوکھا کھا کر گزارا کر رہی ہوں، لیکن میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا اپنے ساتھیوں کی باتیں سن کر احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ جیسے مرضی ہو، جہاں سے بھی ہو، میرے بیٹے کے لیے نئے کپڑوں کا بندوبست کروا دو۔ خلیفہ یہ تمام باتیں سن کر غمگین ہو گیا تو آنکھوں میں آنسو بھر آیا۔ وقت کا حکمران اور غربت کی انتہا تو دیکھو، مگر خود خلیفہ کے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی موجود نہ تھا کہ جس سے اپنے بچے کے لیے نئے کپڑے خرید لیتا۔ تو اس نے بیت المال کے ایک خازن کو ایک خط لکھ بھیجا کہ اس ماہ کی تنخواہ میں سے کچھ رقم پیشگی دے دو، میں یہ رقم تنخواہ میں سے کٹوا دوں گا۔ تو پرچی کی دوسری طرف خازن نے یہ لکھ کر پرچی واپس بھیج دی کہ براہ کرم آپ مجھے ضمانت دیں کہ آپ مجھے یہ رقم واپس لوٹا دیں گے، اور مہینہ ختم ہونے تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، لہٰذا میں پیشگی دینے سے معذرت خواہ ہوں۔ خلیفہ اپنی زبان سے تو ضمانت دے سکتا تھا، لیکن زندگی کی ضمانت کیسے دیتا جو اس کے اختیار میں ہی نہیں؟ اس لیے سرکاری خزانہ میں سے رقم نہ نکلوا سکا تو اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ کہا کہ بیٹا، کل سے آپ انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی سکول جانا، اور اگر کوئی آپ کی غربت کا مذاق اڑائے تو ہمت اور بہادری سے جواب دینا کہ میرا باپ غریب ہے، وہ نئے کپڑے خریدنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا۔ غریب ہونا کوئی عیب نہیں، اور اگر آپ لوگوں میں دل بڑا ہے تو خود اپنے پاس سے نئے کپڑے لا کر مجھے دے دو۔ اس بچے کا باپ کوئی عام آدمی نہیں تھا، نہ ہی کوئی مزدور، کسان، لکڑہارا تھا، بلکہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم حکمران جس کے بہت ہی قلیل ترین 2.5 سالہ ریکارڈ دور حکومت 717 تا 720 میں اسلام اور مسلمانوں کو اقوام عالم میں ایک نئی تقویت اور مضبوطی ملی تھی۔ ایک ایسا عظیم حکمران جسے 5ویں خلیفہ کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کو خدا نے بہت بڑی اور وسیع و عریض سلطنت بخشی اور نہایت شان و شوکت سے نوازا تھا۔ وہ اس وقت کی دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے، جس کی قلم رو افریقہ، مصر، شام، ایران، عراق، افغانستان، ماورا النہر، اندلس، سندھ اور بلوچستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ عظیم حکمران کون تھا؟ وہ اللہ کا نیک بندہ اور درویش کون تھا؟ اس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھا، جس نے پیوند زدہ کپڑے پہن کر گزر بسر کی، جس نے سرکاری خچر پر سفر کی بجائے اپنے ذاتی خچر پر سفر کیا، اور اپنے گھر میں کبھی سرکاری دیا بھی نہیں جلایا۔ سبحان اللہ! یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کیا ہم یہ بھول گئے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی روز چولہا نہیں جلتا تھا؟ وہ تو فاقوں پر گزارا کیا کرتے تھے۔ وہ سخت آندھیوں، طوفانی اور کالی راتوں میں جاگ کر تمام انسانیت کی دیکھ بھال اور خبر گیری میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے علم نہیں کہ روز قیامت مجھ سے کون سے سوالات اور پوچھ گچھ کی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو جاگ جاگ کر رعایا کے مسائل کا جائزہ لیتے تھے۔
وہ خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غلام کی کمر کی بجائے اپنی کمر پر آٹے کے تھیلے لاد کر رعایا کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ اگر میری حکومت میں میری سلطنت کے باہر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو روز قیامت مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا بیچ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے گھر پہلی مرتبہ حلوہ پکا تو اپنے خزانچی کو اپنی تنخواہ کم کرنے کی درخواست لکھ بھیجی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کی مزدوری کرنے سے بھی جھجک محسوس نہیں کیا۔ وہ دن بھر جو بھی مزدوری کر کے لاتے تو وہ شام کو غریبوں اور لاوارثوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کر بھی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس اتنی جائیداد بھی نہ تھی کہ ان کے کفن کا انتظام ہو سکے۔ کل کو جو حاکم رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے، آج وہ حاکم اپنی جان و مال کی حفاظت میں مصروف ہو گئے۔ کل کو جو حاکم رعایا کی ضروریات زندگی کا خاص خیال رکھتے تھے، آج وہ حاکم اپنے کٹورے اور بینک بیلنس بھرنے کی ہوس میں دن رات مگن ہو گئے۔ کل کو جو حاکم رعایا کے غم گسار ہوا کرتے تھے، آج وہ حاکم کسی چھوٹے اور عام آدمی کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کل کو جو حاکم سادہ خوراک و لباس اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے، آج وہ حاکم محلوں، کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے لگ گئے۔ کل کو جو حاکم اپنے خلاف مقدمہ سنتے اور سزائیں بھی جھیلتے تھے، آج وہ حاکم اپنے خلاف مقدمہ سننا گوارا نہیں کرتے، بلکہ مقدمہ دائر ہی نہیں ہونے دیتے اور خود کو معتبر اور استثنا قرار دینے کی ریٹ لگائے رکھتے ہیں۔ الغرض آج ہماری رگوں کا خون سرد ہو چکا ہے۔ ہم نے اسلام کے نظام احتساب کو بھلا دیا۔ اس کے ہمراہ ہمارا معاشرتی عدل بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ آج رعایا در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور ہمارے حکام کو خود کو رعایا کا خادم اور خدمت گزار تصور نہیں کرتے۔ آج ہمارا معاشرہ شرمناک حد تک گر چکا ہے۔ یہاں انسانیت کی بے قدری، تذلیل اور لوٹ مار اس قدر جاری ہے کہ ہمارے بیچاروں کو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ رات کب ہوئی، اور ان غریبوں کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ دن کب روشن ہوا، رات کب سحر میں تغیر پذیر ہوئی، انسانوں نے صبح آنکھ کب کھولی، افق کب روشن ہوا۔ میرے دیس میں اندھیروں کا راج ہے۔ انسانیت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ انسان انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہاں غیر منصفانہ نظام سے تنگ آ کر لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود ہی قتل کر رہے یا پھر زندہ نہروں میں پھینک رہے۔ حالات سے تنگ آ کر لوگ چوری ڈاکے مارنے اور ایک دوسرے کا خون کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ آج ہمارے دیس میں انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت ذلیل و خوار ہو رہی ہے، لیکن انسانیت کے علم بردار آنکھوں پر خود غرضی کی پٹی باندھے بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ خدا حافظ۔